بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ. پاؤں کا وظیفہ کس میں؟ وضو کے اندر. کون سے وضو میں؟ وضوء الصلاۃ میں. کون سے وضو میں؟ وضوء صلاۃ میں. اس میں دو مذاہب بڑے بڑے، ایک تو شیعہ امامیہ کا ہے، اہل سنت والجماعت کا. اس کا تو یہ دو بڑے بڑے مذاہب ہیں. شیعہ امامیہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا دھونا نہیں ہوگا بلکہ پاؤں کا مسح ہوگا. پاؤں کا کیا ہوگا؟ مسح ہوگا. جیسے کہ سر کا مسح ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پاؤں کا بھی مسح ہوگا. یہ شیعہ امامیہ کہتے ہیں. بلکہ خاص کر وہ آدمی کہ اگر اس نے موزے پہنے بھی ہے تو وہ اتار دے اور بغیر موزوں کے پاؤں کے اوپر مسح کرے. تو شیعہ امامیہ کا مذہب یہ ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کے اوپر کیا ہوگا؟ مسح ہوگا. اور وہ مسح بغیر موزوں کے ہوگا. مسح کیا ہوگا؟ بغیر موزوں کے. اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے صاف الفاظ کے اندر، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. سمجھ میں آ رہا ہے کہ تین چیزوں کے لیے غسل کا استعمال ہوا ہے اور سر کے لیے مسح کا استعمال ہوا ہے. صرف شیعہ امامیہ غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چہرے کے لیے اور ہاتھ کے لیے غسل کا لفظ استعمال ہوا ہے. تیسرا نمبر جو آتا ہے سر کے مسح کا، تو اس کے لیے مسح کا استعمال ہوا ہے. اور اس مسح کے بعد پاؤں کا ذکر ہے، پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے. تو وہ پاؤں کے دھونے کو سر کے مسح کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں کہ سر کا مسح ہے تو لہذا پاؤں کا بھی کیا ہوگا؟ مسح ہوگا. اور اسی طریقے سے بہت سارے احادیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہم ان کے احادیث کو بہت سارے طرق سے کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلائل کو بہت سارے طرق سے رد کرتے ہیں. شیعہ امامیہ کے بہت سارے دلائل کو، ان کے مختلف انداز کے بیان کو کیا کرتے ہیں؟ ہم رد کرتے ہیں. دیکھیں جناب جلدی وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال رأيت عليا صلى الظهر. میں نے کس کو دیکھا؟ عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال رأيت عليا صلى الظهر. میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. ثم قعد للناس في الرحبة. پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے بیٹھ گئے بڑی جگہ میں. ثم اتي بماء. پھر پانی لایا گیا. فمسح بوجهه ويديه. پس مسح کیا کس کا؟ چہرے کا اور ہاتھوں کا. ومسح برأسه ورجليه. اور مسح کیا سر کا اور کس کا؟ پاؤں کا. وشرب فضله قائما ثم قال. پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیا. پھر فرمایا ان ناسا یزعمون ان هذا يكره واني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصنع بمثل ما صنعت. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی برا کام ہے، لیکن یہ بری بات نہیں، اس لیے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا. وهذا وضوء من لم يحدث. اور یہ وضو ہے اس کا کہ جس کو حدث لاحق نہ ہو، جس کو حدث لاحق نہ ہو. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کو حدث لاحق ہوتا ہے. حدث کیا ہوتا ہے؟ یعنی حدث کے ہونے کے بعد وہ وضو کرتا ہے. ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو وضو علی الوضو کرتا ہے. پہلے بھی اس کا وضو ہوتا ہے لیکن صاحب کی نیت سے دوبارہ کیا کرتا ہے؟ وہ وضو کرتا ہے. صاحب کی نیت سے کیا کرتا ہے؟ دوبارہ وضو کرتا ہے. بہرحال وضو چاہے وہ حدث لائق ہونے سے پہلے کا ہو، حدث لائق ہونے کے بعد کا ہو، یا جناب بغیر کسی حدث کے کوئی آدمی وضو کرے تو وضو ہی ہے.
لیکن اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں انہوں نے استدلال کیا مسح کے لفظ سے. وہ پاؤں کا مسح لیتے ہیں تو پاؤں کا مسح اس مسح کے لفظ سے ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسح کا لفظ یہاں پر چہرے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ہاتھوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو جب آپ پاؤں کے لیے مسح کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی دلیل لیتے ہیں تو پھر یہ کہ ہاتھ اور چہرے کے دھونے کے لیے اس میں بھی آپ پھر مسح کا استعمال کریں اور لفظ اس کے لیے کیا کریں، فٹ کریں. لیکن وہاں پر آپ غسل مراد دیتے ہیں اور یہاں پر آپ مسح مراد دیتے ہیں، جبکہ مسح کا لفظ تو تمام جگہوں میں استعمال ہوا ہے، چہرے کے لیے بھی، ہاتھ کے لیے بھی، اور کہاں کے لیے بھی، سر کے لیے بھی اور پاؤں کے لیے بھی. قال ابو جعفر ولیس فی ھذا الحدیث عندنا دلیل، فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کوئی دلیل نہیں ہے پاؤں کی فرضیت کیا ہے، مسح ہے. لأن فی انه قد مسح وجهه وكان ذلك المسح وغسلا، بلکہ یہ مسح کیا ہے، یہ تو غسل ہے. فقد يحتمل ان يكون مسح برجله ايضا كذلك، اسی طریقے سے یہ مسح پاؤں کے لیے بھی اسی طریقے سے استعمال ہوا ہے، پاؤں کے لیے بھی اسی طرح کیا ہوا ہے، استعمال ہوا ہے. جیسے کہ چہرے کے لیے استعمال ہوا ہے، ہاتھ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو کس کے لیے بھی استعمال ہوا، پاؤں کے لیے بھی اسی طریقے سے استعمال ہوا ہے. بات سمجھ میں آگے مولوی صاحب؟ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پھر مسح کا لفظ کیوں استعمال ہوا، غسل کا لفظ استعمال کیوں نہیں ہوا؟ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ چہرے کے لیے اور ہاتھ کے لیے پھر کیا استعمال کیوں نہیں ہوا غسل کا، وہاں کے لیے پھر کیوں مسح کا استعمال ہوا؟ جیسے آپ کہتے ہو اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مسح سے یہاں مراد کیا ہے، غسل خفیف ہے. مسح سے مراد کیا ہے، غسل خفیف، یعنی ہلکا سا دھونا. غسل خفیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد عن ابن اسحاق عن محمد بن طلحه بن يزيد بن ركانه عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخل علي علي رضي الله تعالى عنه وقد اراق الماء، انہوں نے پانی بہایا، فدعا بوضوء فجئنا بإناء من ماء، وقد اراق الماء فدعا بوضوء، وضو کے لیے پانی منگوایا، فجئنا بإناء من ماء، پس ہم برتن میں پانی لے کر آئے. فقال یا ابن عباس الا اتوضأ لك كما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، اے ابن عباس کیا میں نہ بتاؤں آپ کو وہ وضو جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے ہوئے دیکھا؟ قلت بلا فداک ابی و امی، میں نے کہا کیوں نہیں، قربان جانیے کس کے اوپر، آپ کے اوپر، میرے ماں باپ. فذكر حديثا طويلا قال ثم اخذ بيديه جميعا حفنة من ماء، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، فسك بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك، پھر اس کے بعد اس کے چینٹے مارے اپنے دائیں اور بائیں پاؤں کے اوپر. بات سمجھ میں آ گئی، چینٹے مارے. اب اس فسکہ سے شیعہ امامیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مسح ثابت ہوتا ہے، جبکہ فسکہ سے مسح ثابت نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی، اس سے مراد کیا ہے، چینٹے مارنا. تو مسح جو ثابت ہوتا ہے وہ مسح کے لفظ سے ہوتا ہے یا مسح کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہاں فسکہ مسح کے اوپر دلالت نہیں کرتا. سکہ کس کے اوپر دلالت نہیں کرتا، مسح کے اوپر دلالت نہیں کرتا. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ملء كفيه ماء فرش به على قدميه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چلو بھرا پانی لیا، فرش به على قدميه، اس کے چینٹے مارے کس کے اوپر، اپنے پاؤں مبارک کے اوپر. وہ متناعل، اور وہ چپل مبارکہ پہنے ہوئے تھے. کیا پہنے ہوئے تھے، چپل پہنے ہوئے تھے. بات سمجھ میں آ گئی. چینٹے مارے، تو چینٹے مارنا یہ کوئی مسح تو نہیں ہے نا، آپ تو پاؤں کے لیے مسح ثابت کرنا چاہتے ہو، تو یہاں پر چینٹے مارنے سے مسح تو ثابت نہیں ہوگا، چینٹے ہی مارنا ہے، پانی بہانا ہے، ہلکا سا اس کے اوپر پانی کو ایسے فوارے کی طرح پھینکنا ہے. اب اس سے تو کیا ثابت نہیں ہوتا، مسح ثابت نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی. وبه قال حدثنا ابو امیہ قال حدثنا محمد بن الاصبهاني
قال اخبرنا شریک عن السدی عن عبد خیر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ توضأ فمسح على ظهر القدم، وضو فرمایا ظہر قدم کے اوپر، کس کے اوپر؟ وقال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لکان باطن القدم احق من ظاہرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، پھر اس کے بعد مسح فرمایا ظاہر قدم کے اوپر، ظاہر قدم کے اوپر، اور پھر ساتھ میں فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، اگر نبی علیہ السلام کو کرتے ہوئے نہ دیکھتا لکان باطن القدم احق من ظاہرہ، تو باطن قدم ظاہر قدم سے مسح کے لیے زیادہ حقدار ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں دیکھیں مسح کا ذکر ہوا ہے، فمسح علی ظہر القدم، شیعہ کہتے ہیں فمسح علی ظہر القدم، معلوم ہوا کہ جناب پاؤں کا وظیفہ کیا ہے؟ مسح کرنا ہے، دھونا نہیں۔ ہم کہتے دیکھیں فمسح علی ظہر القدم، پاؤں کے اوپر جو مسح ہو رہا ہے ظاہری طور پر، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پاؤں کے اوپر موزے ہوتے، اور پاؤں کے اوپر موزے ہو تو اس کے مسح سے ہم بھی انکار نہیں کرتے۔ بات تو ہماری وہ ہے کہ اگر پاؤں پہ موزے نہیں ہیں اور وہاں پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسح کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ کا مذہب ہے کہ بغیر موزوں کی بھی کیا کریں گے؟ مسح کریں گے، تو وہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا توضا ونعل في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا اذا توضا ونعل في قدميه، وضو فرمایا اور پھر اس کے بعد چپل میں کیا تھے؟ پاؤں مبارک تھے۔ فمسح ظہور قدمہ بیدیہ، اپنے پاؤں کے ظاہر حصے پر اپنے ہاتھ سے مسح فرمایا۔ ویقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا، اور پھر ساتھ میں یہ فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح کیا، تو بالکل کیا، ہم تو اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ موضوع کی حالت والی بات ہے۔ کون سی والی حالت بات ہے؟ وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن ملهال قال حدثنا امام ابن يحيى قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثنا علي ابن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه رفاعة بن رافع انه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال انه لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل فيغسل وجہ ویدی الی المرفقین، پس غسل فرمایا چہرے کا اور ہاتھ مبارک کا، الی المرفقین کہاں تک؟ کونیوں تک، ویمسح براسہ ورجلہ الی الکعبین، ویمسح براسہ اور سر کا مسح فرمایا، ورجلہ الی الکعبین اور جناب پاؤں کے کہاں تک؟ پاؤں کے ٹخنوں تک مسح فرمایا۔ تو اس سے بھی شیعہ امامیہ اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر بھی مسح کا لفظ استعمال ہوا ہے، پاؤں کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ مسح کا لفظ، تو لہذا پاؤں کا مسح ہوگا۔ اس کی وجہ سے سر کے اتباع کی وجہ سے پاؤں کے لیے مسح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر یہاں حقیقتاً پاؤں کا مسح ہی مراد ہوتا تو الی الکعبین کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیا ذکر نہیں ہوتا؟ الی الکعبین کا ذکر، الی الکعبین سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف اس لفظ کو سر کے اتباع کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ استعمال فرمایا ہے، باقی اس سے پاؤں کا غسل مراد ہے، پاؤں کا مسح مراد نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عباد بن تميم عن امي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على القدمين وان عروة كان يفعل ذلك۔ حضرت عباد بن تمیم روایت کرتے ہیں عن عمہ، اپنے چچا سے، کہ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، ومسح علی القدمین اور پاؤں کے اوپر کیا فرمایا؟ مسح فرمایا، وان عروہ کان یفعل ذلک اور حضرت عروہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، قدمین کے اوپر کیا کیا کرتے تھے؟ مسح کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو قدمین کے اوپر مسح کی بات ہے تو یہ کس کے متعلق ہے؟ موضوع کے متعلق۔
اب ہم اس کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ وہ افعال ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو بعد میں منسوخ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ منسوخ. اور اس کے لیے ناسخ وہ تمام کے تمام احادیث کہ جس میں کس کا ذکر ہے؟ غسل کا ذکر ہے. فذهب قوم إلى هذا وقالوا هكذا حكم الرجلين يمسحان كما يمسح الرأس. پس قوم اس طرف گئی ہے، قوم سے مراد شیعہ امامیہ. وقالوا اور کہتے ہیں هكذا حكم الرجلين يمسحان کہ دونوں پاؤں کا حکم کیا ہے؟ مسح کرنا. كما يمسح الرأس جیسے کہ سر کا کیا ہوتا ہے؟ مسح کیا جاتا ہے. وخالفهم في ذلك آخرون اور اس سے ہٹ کے باقی حضرات اہل سنت والجماعت ان کی مخالفت کرتے ہیں. فقالوا بل یغسلان بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا غسل کیا جائے گا. واحتجوا فی ذلک من الآثار بما اور جناب وہ دلیل لیتے ہیں آنے والے تمام کے تمام آثار سے. وبه قال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا زائدہ ابن قدامہ قال حدثنا علقمہ ابن خالد او خالد بن علقمہ عن عبد خیر قال دخل علی رضی اللہ تعالی عنہ الرحبہ ثم قال لغلامه ائتني بطهور فاتى بماء وطست فتوضا فغسل رجليه ثلاثا. دیکھیں وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے سامنے پلیٹ میں تشت میں پانی پیش کر دیا گیا، پھر اس سے وضو فرمایا اور پاؤں مبارک کو کیا کیا؟ تین مرتبہ دھویا. وقال هكذا كان طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا حسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوداعي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق وذكر بإسناده مثله. قال سمعت عبد خير فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد عبد المجيد قال حدثنا إسحاق بن يحيى عن معاوية ابن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن عثمان ابن عفان أنه توضأ فغسل رجليه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا إسحاق بن يحيى عن معاوية ابن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ حضرت عثمان نے وضو فرمایا. فغسل رجليه ثلاثا اوپر والے میں حضرت علی اور نیچے والے میں دیکھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کو کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ دھویا. وقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ هكذا اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا. وبه قال حدثنا يونس وابن عقيل وابن ابي عقيل وبه قال حدثنا يوسف بن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره ان عثمان مثله. حضرت عثمان کی دوسری روایت بھی اس کی اتباع میں. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبد الله فسمعني وانا امزمز فقال لي يا ابا محمد فقلت لبيك فقال لا اخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى. قال رايت عثمان بن عفان عند المقاعد دعا بوضوء فتوضا ثلاثا فغسل رجليه ثلاثا ثم قال من احب ان ينظر الى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى وضوئه. اگر کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کو دیکھ لے تو اس کو دیکھ لے. یہ وضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی وضو ہے. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثنا المطلب بن عبد الله ابن حنطب المخزومي عن حمران بن ابان ان عثمان توضأ فغسل رجليه ثلاثا وقال لو قلت ان هذا وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدقت. اگر میں کہوں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو میں اس میں کیا ہوں؟ سچا ہوں. وبه قال حدثنا ابن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن عمر المعافري قال سمعت ابا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد
رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلک بخنصرہ، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ خنصر چھوٹی والی انگلی سے کیا کر رہے تھے؟ مل رہے تھے ما بین اصابع رجلہ، پاؤں کے انگلیوں کے درمیان، پاؤں کے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہاں کیا ہے؟ مسح نہیں ہے بلکہ غسل ہے۔ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْغَسْلِ، اور یہ کس میں نہیں ہوتا؟ مسح میں نہیں ہوتا بلکہ یہ غسل ہی میں ہوتا ہے۔ لِأَنَّ الْمَسَحَ لَا يَبْلُغُ فِيهِ ذَلِكَ، اسی کہ مسح اس تک نہیں پہنچتا۔ مسح انما هو على ظهور القدمين خاصة، اور یہ کیا ہے؟ خاص کر ظاہری قدموں کے ساتھ ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ وابن ابی داود قال حدثنا سعید بن سلیمان الواسطی عن عبد العزیز بن محمد عن عمر بن ابی عمر عن عبد الله بن عبید الله بن ابی رافع عن ابی عن جدی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ فغسل رجليه ثلاثا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا، نبی علیہ السلام ہمارے پاس آتے، فیتوضأ وضو فرماتے، للصلاۃ کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ کیسے وضو فرماتے؟ فیغسل رجلہ ثلاثا ثلاثا، ربیع کے اس روایت سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے وضو فرماتے تھے تو پاؤں کو کتنی مرتبہ دھوتے؟ تین مرتبہ۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عامر الحوضي قال حدثنا امام قال حدثنا عامر الاحول عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا، فمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا۔ سمجھ میں آ رہے؟ وغسل وجهه، چہرے کو دھویا کتنی مرتبہ؟ وذراعيه ثلاثا، اور یہ کہ ہاتھوں کو کہاں تک دھویا؟ کونیوں تک، ثلاثا، تین مرتبہ۔ ومسح برأسہ، سر کا مسح فرمایا۔ ووضع قدمہ، اور جناب کیا فرمایا؟ ووضع قدمہ، اور پاؤں کو دو ڈالا، پاؤں کو وضو کیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن موسى بن ابي عائشة عن عمر بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كيف طهور فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم۔ سمجھ میں آ رہے؟ حضرت عمر ابن شعیب عن ابی عن جدی کی روایت ہے ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فسالہ، پوچھا، کیف طہور، پاکی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ فدعا بماء، پس نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، فتوضأ ثلاثا، فرمایا پاکی اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھوئے۔ ومسح برأسہ، سر کا مسح فرمایا۔ وغسل رجلہ، پاؤں کو دھو ڈالا۔ ثم قال، پھر فرمایا هكذا الوضوء، یہی ہے وضو، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم، جس نے اس میں زیادتی کی، جس نے اس میں کمی کی، یا جس نے اس میں زیادتی کی، جس نے اس میں زیادتی کی یا جس نے اس میں کمی کی، فقد اساء وظلم، اس نے برا کیا اور ظلم کیا، برا کیا اور ظلم کیا۔ فقد اساء وظلم، جس نے تین میں کمی کی یا زیادتی کی تو جناب اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا، برا کیا اور ظلم کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس آدمی کے متعلق ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگر 3 مرتبہ کیا تو کیا ہوا، جس کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگر 3 مرتبہ کیا تو نعوذ باللہ کیا ہوا، میں 3 سے زیادہ کر لوں گا، یا نبی علیہ السلام نے اگر 3 مرتبہ فرمایا وضو تو اس میں کیا بات ہے، میں کم بھی کر سکتا ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام کے فرمان مبارکہ کی خاطر نہ لانا ہے، اس نہ لانے کی وجہ سے فقط اساء و ظلم، اس نے کیا برا کیا اور ظلم کیا، اس نے کیا کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھوتا ہے تو اعضائے وضو کا 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اعضائے وضو کا 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور 3 مرتبہ کا دھونا سنت ہے،
اور سنت پہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تو جو آدمی 3 سے زیادہ کرے یا کم کرے، یہ اس آدمی کے متعلق ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہے، جس کا کیا ہے؟ وبه قال حدثنا يونس وابن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا بماء فتوضا وغسل رجليه۔ پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد اپنے پاؤں مبارک کو کیا کیا؟ دو ڈالا۔ وبه قال حدثنا بار قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي أن أبا جبير الكندي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بوضوء فقال توضأ يا أبا جبير۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے وضو کا حکم فرمایا۔ فامر له بوضو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فقال توضأ یا ابا جبیر، فامر له بوضو فقال توضأ یا ابا جبیر، اے ابو جبیر کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ فبدا بفیہ، اس نے وضو کی ابتدا کی منہ سے۔ وضو کی ابتدا کس سے کی؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا منہ سے وضو کی ابتدا مت کرو۔ فإن الکافر یبدأ بفیہ، اس لیے کہ منہ سے ابتدا کافر ہی کیا کرتا ہے، کافر کیا کرتا ہے منہ سے وضو کی ابتدا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء، نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا۔ فتوضأ ثلاثا ثلاثا، وضو فرمایا 3 مرتبہ۔ ثم مسح برأسہ، پھر اس کے بعد سر مبارک کا مسح فرمایا۔ وغسل رجلہ، اور پاؤں کو 2 ڈالا۔ تو کوئی آدمی کافر کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية ثم ذكر مثله بإسناده قال فهد فذكرت لعبد الله بن صالح فقال سمعت من معاوية بن صالح فهذه الآثار قد توارت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل قدميه في وضوئه للصلاة۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان روایت سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز کے لیے جو وضو ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ پاؤں کو دھویا جائے گا، پاؤں کو دھونا ہوگا۔ وقد رویان ایضا ما يدل ان حکم الغسل، یہاں سے دوسری بات ہوگی انشاءاللہ وہ کل۔